أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں ابھی تلاوت کی گئیں اور یہ 15ویں پارے سے تعلق رکھتی ہیں. میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24, 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 اتنی آیتیں ابھی پڑھنے کی عزت حاصل کی ہے. اس کے متعلقات اس کے بارے میں سنانے سے پہلے ایک بار بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و سرکار دو جہاں کے مختار سید ابرار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں بہت سارے ایسے حکم ہیں جن میں کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اور بہت سارے ایسے حکم ہیں جن میں کسی کام سے روکا گیا ہے. دونوں بھی حکم ہیں
لیکن ایک حکم کو امر کہتے ہیں، دوسرے کو نہیں کہتے ہیں۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں دونوں قسم کے احکام ہیں، اور پوری قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو واقعات بھی ہیں اور پچھلے امتوں کے تفصیلات بھی ہیں، اور ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے اس کی تمام تر تفصیلات بھی ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے حکم کو مان کر چلتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں حکم کے پورا کرنے پر، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں جسے ہم گزشتہ بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے جھکا دو، جناح الذل، اپنی ذلت یا اپنے ہمبلنس کے جو ویدر ہوتے ہیں، فیدر پر جس کو کہتے ہیں، اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو، من الرحمتی، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، وقل، اور کہو، رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا جب میں صغیرہ چھوٹا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کی گزشتہ اتوار کو بھی ہم نے تفصیلات کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج پھر اسی آیت کا کچھ حصہ پڑھ کر آگے بڑھیں گے۔ انسان دو قسم کی ذمہ داریوں کا پابند ہے، ایک اللہ کے بارے میں، ایک اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرے گا تو اس کو عبادت کہیں گے، بندوں کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے گا تو وہ بھی عبادت کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس کو حق ادا کرنا کہیں گے۔ جب مخلوق بندوں کی بات آئے گی تو ان بندوں میں سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ ہم پر ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ آپ سن چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ایک بندے پر اس کے اپنے ماں باپ کی ہے۔ یہ بات قرآن کی آیتوں، احادیث کریمہ کی بہت ساری روایتوں میں ہم پر واضح کی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ رسول کی فرما برداری کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے عام بندوں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے وہ بھی شریعت نے سکھایا، لیکن جن کے ماں باپ ہیں، سلامت ہیں، ان کے متعلق یہ آیت پاک ہے کہ ان
دونوں یعنی ماں باپ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ آیت ماں باپ کے ادب اور احترام کو سکھا رہی ہے۔ ادب بھی ضروری ہے، خدمت بھی ضروری ہے، ان کے ضروریات کی تکمیل بھی ضروری ہے، ان کے دل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ان کے تمام تر ذمہ داریاں، ان کے تمام تر ضروریات سب کا اولاد کی طرف سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ گزشتہ بھی اسی طرح کے آداب بتائے گئے تھے کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں بڑے رہیں، عمر بڑی ہو جائے ان کی، تو ان کے سامنے تم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ ان کے ساتھ جب بھی بات کرو گے بڑی احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ بات کرو۔ آج کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کردہ آیت میں جو گزشتہ بھی پڑھی گئی تھی، کہا نرمی اختیار کرو، رحمت، مہربانی اور ہمبلنس، انکساری، جھکا دو اپنے آپ کو، ذلیل سمجھو ان کے سامنے، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میں چھوٹا تھا تو جس طرح ان دونوں نے مجھ پر مہربانی کی، تو بھی ان دونوں پر مہربانی فرما۔ تو یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی آیت ہے، اس کو زبانی یاد کر کے اپنے دعاؤں میں شامل کر کے روزانہ دعا کریں، تاکہ والدین سلامت ہوں تو بھی اس دعا کا فائدہ پہنچے، اور والدین اگر رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے تو بھی انہیں اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ رحم کا تعلق صرف دنیا کی زندگی سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی رہنے تک اللہ کے رحم کی ضرورت ہے ہمیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے رحم و کرم کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ والدین کی عظمت، ان کا احترام، ان کی خدمت کے حوالے سے پورے قرآن میں اور بھی مقامات پر احکام آئے ہیں۔ ایک تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور والدہ بھی ان کا بڑا خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی مکہ المکرمہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان حق فرمایا، تو یہ حضرت سعد بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ بات ان کی والدہ کو معلوم ہوئی تو بہت بگڑی، بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ بیٹے، تو نے مجھ سے پوچھے بغیر اور میری مرضی کے خلاف اس نئے دین کو قبول کر لیا، اب میں تجھے اس دین پر پسند نہیں کرتی، وہ دین چھوڑ دے، وہ جو نیا دین تو نے اختیار کیا ہے چھوڑ دے۔ آپ نے کہا کہ نہیں امی، یہ میں نہیں کر سکتا، تو الٹا آپ ان کو سمجھانے لگے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، آپ میرا راستہ اختیار کر لیجیے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ماں نے بیٹے سے کہا کہ میرا تو سوال ہی نہیں ہوتا، تجھے چاہیے کہ تو وہ جو نیا دین اختیار کیا ہے چھوڑ کر پھر سے وہی پرانا دین جس میں بتوں کی پوجا وغیرہ ہے وہ اختیار کر لے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ماں نے بچے پر پریشر ڈالنے کے لیے، ایموشنل پریشر بنانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھ، اگر تو وہ نیا مذہب نہیں چھوڑتا تو دیکھ، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، بلکہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھ کے کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر، دھوپ میں جل جل کے بھوکی پیاسی تڑپتے ہوئے مر جاؤں گی۔
اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو ادھر آپ کو بھی بڑا اسلام کے قبول کرنے کے بعد جوش و جذبہ تھا. کہہ دیا کہ نہیں، آپ کیا کرتے کریے، مجھے اب اپنے دین سے جو میں نے اختیار کر لیا ہے آپ نہیں پلٹا سکتی. کہا میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں، تو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور آج اس نئے دین کی خاطر تو نے مجھے بھی چھوڑ دیا. کہا کہ اللہ رسول کو ماننے کے بارے میں تیری بات نہیں مان سکتا. اللہ اکبر. جب اس نے ضد کی تو کہنے لگے کہ کیا کرتی کر لے، کھانا نہیں کھاتی نہ کھا، پانی نہ پیتی نہ پی، دھوپ میں بیٹھ کر طبیعت خراب کر لے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. جب یہ بات حضور کے گوشے مبارک تک پہنچی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر سمجھایا. قرآن مجید کی اور آیتیں بھی ہیں، وہ آیتیں سنائیں اور کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ جو کہیں وہ اگر اللہ رسول کے تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے تو ایسی بات نہ سنیں، باقی ساری باتیں ان کا خیال رکھیں، ان کی بات مانیں. تو اپنی ماں کو اس طرح چھوڑ آنا بہتر نہیں. ماں کو سمجھاؤ، ماں کو بتاؤ کہ میں یہ نیا دین جو اختیار کیا یہی سچا دین ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور اس پر ماں نہ مانے تب اس کی یہ بات کا انکار تو کریں، لیکن باقی حالت میں اس کا خیال رکھنا، اس کی فکر کرنا، اس کی غذا کا، اس کے کپڑوں کا، اس کی دوا کا، اس کی آرام کا، اس کے چین کا، اس کے سکون کا، سب کچھ خیال کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے. اس کی روشنی میں علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غیر تھا مسلمان ہوا اور اس کے ماں باپ اس پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو اسے ماں باپ کے بارے میں کوئی بد کلامی کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی میرے ماں باپ کے دل میں بھی ایمان کی روشنی چمکا دے. اور دوسرے دنیاوی اعتبار سے بھوکے ہیں، کھانا کھلانا، لباس کی ضرورت ہے، خدمت کرنا، چلنے پھرنے نہیں آتا، خدمت کرنا. غیر مسلم بھی ہے تو چونکہ وہ ماں باپ ہیں ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑ سکتے، صرف ان کی وہ بات نہیں مانیں گے جو ٹکراتی ہے شریعت اسلام سے. یہ بتلایا. بہرحال حضرت سعد کو غصہ آ گیا تھا، حضور کے سمجھانے پر گئے، جا کے ماں کو سمجھائے، بولے نہیں ماں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بات چھوڑ کے دوسری بات کرو. تو پھر ان کی خدمت کرے، کھلائے پلائے، آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنانے لگے. بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ کی طرف سے اسلام کے خلاف اتنا وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کو غصہ آتا تھا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ بھی اسلام سے دور تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو حضور کی مخالفت میں وہ حضور کے بارے میں بد کلامی کیا کرتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا آپ کو. لیکن چونکہ ماں ہیں بہت سمجھاتے تھے، بہت بولتے تھے. آخرکار ایک وقت آیا جب آپ کو رہا نہیں گیا تو آپ بھاگے بھاگے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیے سرکار کچھ کیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میری ماں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کے بارے میں
برائی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس انداز سے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، اور ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھا دیے۔ ادھر دعا ہوئی، حضور نے دعا کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے، اور اللہ نے کرم کیا، ماں کا دل پلٹ گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ادھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے پھر واپس گھر جاتے ہیں، اماں کو سمجھائیں گے، تو گھر گئے تو دیکھا کہ اندر سے دروازہ لگا ہوا ہے، کھٹکا مارے تو بولے، آواز آئی رکو، تھوڑی دیر رکو، میں مصروف ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد گھر کی، اس زمانے میں جو طریقے رہتے تھے، نالی میں سے پانی نکلنے لگا، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ پانی نکل رہا ہے، تو غسل وغیرہ کر رہی تھی ہوں گی، بہرحال غسل وغیرہ کر لے کے جب وہ دروازہ کھولتی ہیں اور یہ اندر جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے تک تو اس خاتون کا مزاج اور اس کی طبیعت، اس کا انداز، اس کی آواز، اس کا سب کچھ بگڑا ہوا تھا۔ حضور سے دعا کرا کے آئے، اب جب واپس آئے تو پوچھا، اماں دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی؟ کہا ہاں نہ رہی تھی۔ اچھا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ادھر دعا ہوئی اور ادھر کلمہ پڑھ لیا۔ تو صاحب محنت، کوشش جاری رکھنا۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس ایک بندے کی وجہ سے گھر پورا اسلام میں آیا۔ دعا کرے، کوشش کرے، محنت کرے، تعلق توڑنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کی طرف سے جان کو خطرہ ہے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا دور رہیں، لیکن ان کی بدخواہی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے خیرخواہ بن کر ان کے حق میں دعا کرتے رہیے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ہدایت کا چراغ روشن فرماتے۔ تو اس سے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو یہ سبق ملا کہ والدین غیر مسلم ہے تب بھی خدمت کرنا ہے، اور جن کے والدین مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ ذرہ برابر بھی بد کلامی، ذرہ برابر بھی خیال کا بدلنا نہیں، آواز اونچی نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں، احادیث کی بہت ساری روایات اس ٹاپک پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ان دونوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ نمازوں کے درمیان جو ہوتے ہیں، ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں نماز پڑھ لیجئے، وہ چھوٹے موٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رمضان کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں ہونے والے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں توبہ قبول نہ ہو، بندہ توبہ نہ کرے، اللہ توبہ قبول کرے، تبھی جا کے وہ گناہ اس کے کھاتے سے نکلتے ہیں۔ کیا ہے صاحب گناہ کبیرہ؟ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ کسی کا قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، کسی پاک دامن پر تہمت لگا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے، اس لسٹ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ بتانا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ آج اس بارے میں بہت زیادہ اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت ہے صاحب، ارے ماں باپ کے بارے میں بہت کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنی اولادوں کو سمجھانا ہم چھوڑ دیے ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کر کے
انجان ہو جاتے ہیں، اولادوں کو دین حق کا پیغام ایک بار پہنچا دے کے چپ ہو جائیں، نہیں، بار بار پہنچاتے رہنا ہے۔ ہمارے ابا حضور کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عظمت والدین، اس میں حضرت قبلہ نے، بہت لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی، وہ اب بھی ہے، اس میں حضرت قبلہ نے قرآن کی، حدیث کی اور دیگر واقعات کی روشنی میں والدین کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ وہ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، اسی میں ایسے واقعات بھی ہیں جن کو سننے کے بعد ہمیں عبرت حاصل ہو جائے۔ حضور کی بے شمار اس بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بھی اس میں ہیں۔ واقعہ آپ نے کئی بار سنا حدیث کا، حضور ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام غور کر رہے ہیں، جمعہ کے بعد پوچھا سرکار آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کو ہمیں پہلی دفعہ موقع ملا دیکھنے کا، آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں۔ تب سرکار کے صحابہ کو جواب ملا کہ جب میں آج خطبہ دینے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تب میرے سامنے جبریل امین کھڑے تھے اور وہ آمین کہہ رہے تھے۔ پہلا قدم رکھا، انہوں نے کہا آمین، دوسرا قدم رکھا، انہوں نے کہا آمین، تیسرا قدم رکھا، انہوں نے کہا آمین۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبریل کی دعا ہو رہی تھی، حضور آمین فرما رہے تھے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا انہوں نے دعائیں کی، جب میں قدم رکھ رہا تھا تب وہ ایک ایک دعا کرتے جا رہے تھے، وہ دعا کرتے جا رہے تھے، میں اس دعا پر آمین کہتا جا رہا تھا۔ ایک دعا کہتے میں آمین کہتا، ایک دعا کہتے میں آمین کہتا، ایک سیڑھی پہ قدم رکھتا وہ دعا کہتے میں آمین کہتا۔ ظاہر ہے سب کو ایک فکر ہوگی کہ بھئی ایسا تو کبھی ہوا نہیں، آمین کہا تو دعا کی وجہ سے، کیا دعائیں تھی؟ تشویش، کیا دعائیں تھی؟ تو حضور نے جو فرمایا حدیث میں آیا، اس میں ایک دعا یہ تھی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، لعنت ہو جائے اس پہ جس کو رمضان جیسا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، رمضان جیسا مہینہ ملا مغفرت نہیں ہوئی، لعنت اللہ کی اس پہ۔ سرکار بولے آمین۔ پھر سیڑھی پہ دوسری دعا حضرت جبریل نے کی، یا رسول اللہ آپ کا نام جو سنے اور آپ پر درود نہ پڑے ایسے آدمی کی ہلاکت ہو جائے، لعنت ہو اس پر، آمین۔ اس میں تیسری دعا یہی ہے جسے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک ملے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ملنے کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کے جنتی بن سکتا ہے، پھر بھی وہ جنتی نہ بنے تو ایسے آدمی کو جو ماں باپ رہنے پر بھی جنتی نہ بنے اس پر اللہ کی لعنت ہے، بولے حضور کے آمین۔ تو آپ اندازہ کریں ماں باپ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خدمت کے ذریعے، اب اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا، جو جتنا برداشت کرے گا خدمت کرے گا اتنا اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ تو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں
بہت سارے واقعات بھی ہیں، تفاسیر میں بھی آئے ہیں. ماں کا مرتبہ، باپ کا مقام، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. نہ ماں کوئی دوسرا ہو سکتا، نہ باپ کوئی دوسرے ہو، نہ باپ کوئی دوسرا ہو سکتا، نہ ماں کوئی دوسری ہو سکتی. کوئی بدل ہی نہیں ہے اس کا. اس لیے دعا کے بارے میں بھی کہا گیا ماں باپ کی دعا لو. اگر دعا نہیں لے سکتے تو بد دعا بھی مت لو. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. ایک واقعہ فرعون کے زمانے میں ہوا. کیا ہوا؟ چھوٹے دودھ پیتے بچے نے بات کی. دودھ پیتے بچے نے بات کی. اب آپ ظاہر سی بات ہے، دودھ پیتا بچہ بات کرے گا تو یہ کرشمہ ہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پیتے عمر میں بات کی ہے. ایک یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ان پر تہمت لگی تھی تو ایک معصوم چھوٹا دودھ پیتا بچہ بولا تھا نہیں انہوں بے قصور ہے. ایک اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں آیا کہ وہ بھی دودھ پیتی عمر میں تھے. قرآن میں ہے یہ، تو انہوں نے بات کی قال انی عبد اللہ. ایک اور وہ واقعہ اتفاق سے جمعہ میں بھی ذکر ہوا اس کا کہ فرعون کی بیٹی کے تیار کرانے کے لیے، اس کو سنگار کرانے کے لیے لوگ مقرر تھے. اسی محل کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون نے کنگھی گر گئی تو کنگھی اٹھاتے اٹھاتے بسم اللہ کہا. تب اس فرعون کی بیٹی نے کہا یہ بسم اللہ کس کا نام ہے؟ کس کے نام سے تجھ نے اٹھایا؟ کہا یہ رب ہے میرا. تو اس نے کہا کہ میرا باپ رب ہے، میرے باپ سے بڑا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. بلکہ بادشاہ کی بیٹی بولی دے یہ بات میں بول دوں گی. بولو. بولے پھر کیا ہوا؟ وہ بیٹی جا کے بابا کو بول دی کہ ابا آپ اپنے آپ کو رب بولتے ہیں، آپ کے محل میں آنے جانے والے جو آپ کو رب نہیں مانتے. ہاں میں تو رب ہوں معاذ اللہ. کون ہے وہ؟ بلا کے لاؤ. پوچھے کیا ہے؟ تو میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تو میں سب سے بڑا ہوں، تمہارا رب ہے. بولے نہیں اس کی سزا دینا پڑے گا. سزا دینے کے واسطے تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ کریں، ایک بڑے تانبے کے برتن میں پانی کھولایا گیا اور اس میں اس عورت اور اس عورت کے خاندان والوں کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ڈالا جانے لگا. جب یہ عورت کی باری آئی تو انہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے سامنے اتنے لوگ چلے گئے، اتنے میں اسی خاندان کا ایک بچہ معصوم چھوٹا دودھ پیتا بچہ کہنے لگا اماں تو ڈر مت، گھبرا مت، تجھے ڈالا جا رہا ہے، چلے جا اس میں عذاب میں. دنیا کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کا عذاب بھاری ہے. بولے پھر کیا ہوا؟ وہ عورت کو بھی ڈال دیے، اس کے بچوں کو بھی ڈال دیے. وہ عورت اور وہ بچوں کی شان اور عظمت یہ بتائے کہ جب حضور معراج کے موقع پر مکے سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر آپ خوشبو محسوس کرنے لگے. تب حضرت جبریل امین نے بتایا سرکار یہاں خوشبو جو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے خاندان والوں کی یہاں خبر ہے، وہ خبر کی وجہ سے آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں بلکہ بولے. تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے ایک بچہ، عیسیٰ علیہ السلام خود ایک جو بچوں نے بات کرے، یہ فرعون کی بیٹی کی جو تیار کرنے والی عورت، اس نے حق کا اعلان کیا تو اس کے لیے ایک بچہ، چھوٹی عمر میں بچہ بات کرا. ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس طرف اشارہ کیا. بنی اسرائیل قوم میں ایک جریج نامی شخص تھا. جریج بھی پڑھتے ہیں اس کو. اتنا نیک، اتنا متقی پرہیزگار کہ شہر والے اس کو دیکھ کے بولے ارے انہیں بڑا عبادت گزار ہے، لہذا اس کے واسطے ایک عبادت خانہ بنا دی، اونچا مقام بنا دی. بھائی اب تم یہیں رہو، آرام سے عبادت کرو. وہ عبادت خانے میں دن رات عبادت کرتے رہتا بیچارہ، نیک متقی پرہیزگار. اس دوران اس کی ماں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو ماں نے اپنے بیٹے کی اس عبادت گاہ جو تھی، عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرتا تھا، آئی، آ کر آواز دی، جریج جریج جریج، تو تجھ سے کچھ کام ہے، ذرا مجھے مل. تو اس زمانے میں جو طور طریقے تھے اس حساب سے وہ عبادت میں لگا رہا، نکل کے نہیں آیا باہر، یا پھر کچھ عبادت میں تھا، عبادت ختم ہونے کے بعد جواب دوں گا سوچا، اور اس دوران ماں پکار کے چلے گئی. ایک وقت ہو گیا، دو وقت ہو گیا، عبادت میں مگن مست تھا، ماں کی خدمت کی طرف دھیان نہیں دیا. تیسری بار آئی، غصہ آ گیا اس کو. غصہ آنے کے بعد اس کے دل سے بددعا نکلی، اتنی عبادت کر رہا، میری خدمت کرنے کے جب موقع ہے تو آواز دے رہی ہے تو آ نہیں رہا ہے. خدا کرے تیری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تو بازاری عورتوں کو نہ دیکھ لے، گندی عورتوں کو جب تک نہ دیکھ لے تب تک تیری موت نہیں ہونا. بولے بددعا نکل گئی. ماں باپ کی دعا لینا، اور شاید میں نے گزشتہ عرض کیا تھا نماز نفل ہے تو توڑنے کی اجازت ہے ماں باپ کے لیے. اب زبان سے نکل گئی، ادھر چلا سب، اثر شروع ہو گیا. شہر میں کسی کو جریج سے حسد ہو گیا. ارے اب حسد کرنے والے کو کوئی وجہ نہیں رہتی، حسد یوں ہی ہوتا. بولے ارے اس کو تو بھی کریں گے، بدنام کریں گے بلکہ کچھ لوگ کیا کرے، بازاری قسم کی عورتوں میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے سے دے کے بھیجائے، جا کے بولے جاؤ، جا کے اس کو بہلا پھسلا کے گناہ پر ابھارو. گئی، انہیں جا کے بہت کوشش کی. اب اللہ کا بندہ نیکی میں تھا، عبادت میں مصروف رہا، توجہ نہیں دیا، حتیٰ کہ جب اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ سازش کرنا چاہ رہا تو ڈرا دھمکا کے بھگا دیا. وہاں سے تو آ گئی، لیکن اب شیطان تو کام کرنا نہ تھا. راستے میں کسی اور شخص کے ساتھ اس نے گندگی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا. کچھ ماہ کے بعد بچہ ہوا، بچے کو لے کر پہنچ گئی، یہ جریج کا بچہ ہے اور اس نے مجھے ستایا ہے، یہ مجھے پیسہ نہیں دے رہا، دولت نہیں دے رہا. ارے وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جریج یہ کام کیا، جریج کا یہ حال ہے. اب سا پورا شہر امڑ آیا، مار توڑ، کوئی پوچھ رہا نہیں اس کو کہ تو نے کیا کیا. اس عورت کے کہنے پر وہ عبادت خانہ بھی توڑ دیے، اس کو مار پیٹ کر کے حالت بری کر دی اس کی. بول رہا آخر میرا قصور کیا ہے بولو. بہت زیادہ یہ عورت کو پہچانتے، ہو پہچانتے بولتے مار مار مار. بولے کیا ہوا کیا آخر؟ زخمی ہونے کے بعد بولے کہ کیا یہ عورت کے ساتھ تو نے
بد کرداری نہیں کی؟ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ، اللہ اکبر، سمجھ گیا، آ گئی آزمائش۔ اتنا بڑا مضبوط عبادت گزار بندہ تھا، آ گیا، ہمارے حیدرآباد میں خرخشے میں آ گیا بولتے نہیں کیا، آ گیا خطرے میں، اتنا بڑا تھا۔ اب انہیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اس کا عبادت گزاری کی وجہ سے مقام ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد کیا کرا؟ حدیث میں آیا سو واقعہ ہے، ادھر ادھر کا قصہ سنا رہا ہوں میں، حدیث کریمہ میں آیا۔ کہاں ہے بچے کو لاؤ، بولے بچہ ہے، پیدا ہوا سو بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو لایا گیا تو بولے یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو کیا ثبوت ہے؟ عورت بول رہی ہے تیرا ہے، تو بول رہا ہے میرا نہیں ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو اس وقت جریج نے اپنا ہاتھ بچے کے سینے پہ رکھ کے بولا بول تیرا باپ کون ہے؟ بولا تو اسی وقت بچہ بولا میرا باپ تو نہیں ہے، فلاں چروا ہے بول کے بولا۔ تو آپ دیکھیے بچہ بات کرا، کہیں حضرت یوسف کی پاک دامنی اعلان کرنے کے لیے، کہیں حضرت بی بی مریم کی شان بیان کرنے کے لیے، اور یہاں دیکھیے آپ کہیں فرعون کے دربار کی اس خاتون کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں اس کی پاک دامنی تو ظاہر ہوئی، لیکن یہ آزمائش میں مبتلا کیوں ہوا؟ ماں کی بد دعا۔ تو ماں کی دعا بھی بہت اثر والی رہتی، ماں کی بد دعا بھی بہت اثر والی رہتی۔ بد دعا ایسی ہے، ذرا دعا بھی سن لیجئے، دعا کیسی رہتی، بہت ہے دعا کے واقعات، خالی ایک سناتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کا نام سنے نا آپ لوگ؟ امام بخاری نابینا تھے، نابینا، حضرت امام بخاری نابینا، دکھائی نہیں دے رہا کچھ ان کو آنکھیں آئیں، کیسے آئیں؟ ماں نے اتنی دعائیں کی کہ ماں کی دعاؤں سے اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ اور اب وہ کیا اللہ کا ان کا معاملہ تھا نہیں معلوم، حضرت امام بخاری کی والدہ دعائیں کر رہی تھی، تو جب ان کے بیٹے کو آنکھیں آنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی کے خواب میں آ کے بولے بی بی اٹھو، تمہارے بچے کو اللہ آنکھیں دے دیا، اٹھو بول کے بولے۔ اتنا بڑا مقام ان کا۔ تو دعا سے یہ بھی ہوتا، بد دعا سے وہ بھی ہو سکتا۔ اس لیے ماں باپ، ماں جنت ہے صاحب، ماں دوزخ ہے، باپ جنت ہے، باپ دوزخ ہے، سمجھنا یہ بات، سمجھے تو سب کچھ ہے، نہیں سمجھے تو آج پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر یا کسی بھی چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے دور لے جا رہے ہیں۔ سنانے والا نہیں ہے کوئی واقعات، یہ بتانے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ عظمت والدین چھپی ہے، اور اگر اس سے نسخے ہے تو اللہ چاہے تو لائیں گے آگے۔ یہاں والدین کا تذکرہ ہوا، والدین کے ذکر کے بعد آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ مطلب کوئی ظاہر داری کر رہا، کوئی دل میں محبت رکھ رہا، کوئی دل میں بھڑاس رکھ رہا، کوئی کچھ کر رہا، واقعات بہت سے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا کہ ایک صاحب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اولاد کتنی فرما بردار ہے اور کتنی ان کی مال اور دولت کی طرف ان لوگوں کی توجہ ہے۔ بڑے میں ہوشیار تھے، چالو تھے، ایک آئے بولے ٹھیک ہے ان لوگوں کا دیکھیں کون کیا ہے کدھر ہے کر کے ایک ڈاکٹر سے لائن ملا لی، فیملی ڈاکٹر سے لائن ملا کے بولے بھائی ذرا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میرے کو چاہنے والے کتنے ہیں، میرا دولت کے کون پجاری ہے یا میرے کو کون چاہتے ہیں، میرے سے محبت ہے یا میری دولت سے محبت ہے۔ ڈاکٹر کو ملا لی، ڈاکٹر آ کے دیکھ کے کر کے بولا کہ بھائی ان کو سننے نہیں آ رہا، بولے بہرے ہو گئے نو۔ اب انہوں بہرے ہو گئے، بہرے ہوئے نے بہرے ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ایک ہفتہ 1.5 ہفتے تک بہرے، ڈاکٹروں کو نے دنیا کے لے جا رہے ہیں، کچھ بولنا ہے
لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، لکھ لکھ کے دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ بھیرا بن کے وہ بوڑھا آدمی گھر کے ہر فرد کو دیکھ لیا کون کتنا چاہتا اس کو. سب کو پیسوں کی لگی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے جب انہیں بہرا بن گیا تو جا کے جو چھپ کے باتاں کرتے تھے بیٹے بھواں اور پوترے جن کے پاس دولت یہ سب کچھ ہے وہ لوگ تو انتظار میں رہتے بڑے میاں کب گئے تو کب اپن بانٹیں گے، بڑی بھی کب گئے تو کب تقسیم کر لیں گے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو سرنے کچھ نہیں آ رہا تو وہیں کھڑے رہ کے باتیں کر رہے لوگ. اس کو سمجھ رہے بہرا ہے، انہیں بہرا بن کے پورے باتیں سن رہا. تو دیکھیے صاحب یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنے بڑوں کا ادب خدمت کسی لالچ کی بنیاد پہ کرنا نہیں ہے. وہ بڑے ہیں اس لیے کرنا ہے ان کی خدمت. آج ہر چیز میں غرض آ گئی، غرض غرض غرض. ایک صاحب بول رہے تھے کیا بولوں صاحب میں گھر کا کمانے والا ہوں، میں کمانے والا ہوں، میں تو گھر والوں کے لیے بس اے ٹی ایم بناؤں. لے اے ٹی ایم، میری حیثیت اے ٹی ایم کی ہے. غرض پیسہ، پیسے کے واسطے تھے سب کچھ. ہمارے استاد محترم ایک قصہ سنائے تھے، سننے سے پہلے بھی آپ یہ اس لیے سنا رہا ہوں قصے تاکہ ہم کو اندازہ ہونا. ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب گئے تھے، جا کے بولے حضرت میری بیوی تو اب رہے نہیں لہذا میں کیا کر رہا ہوں، میری پوری جائیداد جو ہے میرے بچوں میں تقسیم کرتے رہوں. مفتی صاحب بولے ایسا مت کرو. دوستاں بھی بولے ایسا نہ کرو، مناسب نہیں ہے. جب تک رہے رہو کچھ تو بھی نہیں نہیں نہیں. میرے پورے بچے اچھے فرما بردار ہے، میرے بچے بھی، میں کسی کو بدگمانی دماغ میں نہیں ڈال رہا ہوں لیکن ایسے واقعات ہو رہے ہیں. بولے کہ نہیں میرے بچے پورے فرما بردار ہے، میرے بھاؤں پوری خدمت کرتے میری. انہوں کیا کرے معلوم پورے بنا دے کے تقسیم کر دیے. تقسیم کر دینے کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ سب کچھ ان کا ان کو دے دیے، پوری جتنی تجارت تھی ان کو سب تقسیم ہو گئی. تقسیم ہونے ہے واقعات ایسے. تقسیم ہونے کے بعد اب باوا کا پیسہ باوا کی جائیداد پہ رہ رہے ہیں، باوا کو پوچھ کے نہیں دے رہا کوئی، نہیں دیکھ رہا کوئی. ہر جگہ نہیں ہے ایسا، جہاں لالچ ہے وہاں ہے، جہاں خدمت کرنے والے ہیں تو ایسے ہیں کہ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے خدمت. خیر اس کے بعد کیا ہوا، بیمار پڑ گیا باوا. ان بولتا تو لے جا، وہ بھائی بولتا تو لے جا، وہ بولتا تو لے جا، وہ بھائی بولتا تو لے جا. پیسے مل گئے سب کو. اللہ اکبر. ان کے دوست آئے تھے ملنے، بولے کیا میاں تم نہ بولے تو میں سنا نہیں، غلطی کرا. بولے کیوں کیا ہوا؟ کوئی نہیں پوچھ رہا بھائی، نہ دوا کو پوچھ رہا نہ غذا کو پوچھ رہا. ارے رے 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 ہم بولے یار تم کو سمجھے نہیں، تم غلطی کر دیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام کرتے. بولے ایک کام کرتے بول کے کیا کرے معلوم، دوستاں اب بولنا ایسا کر رہے تھے بھی اسی کرنا. دوستاں کیا کرے، ایک بڑا صندوق لائے وزنی بھاری صندوق کو 2-4 خبلا ڈال دیے. ڈالنے کے بولے دیکھو بھائی وہ زیادہ تو سب تقسیم ہو گئی تھی لیکن ہمارے باوا جو ہے ہم لوگوں کو قرضے ورضے دیے تھے وہ سب پیسے اس کے اندر ہے، اس میں اور بھی ان کا سامان ہے، یہ کنجیاں ہیں بڑے میاں کو دے دیے تکیے کے نیچے رکھ لو بول کے. اس میں اب خوب سامان ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ ان کے نیچے رہیں گا، ان کی پلنگ کے نیچے. وہ پلنگ کے نیچے آئے جب سے پوری خدمت شروع. اب وہاں بھی آ رہے ہیں نواز سے پوترے سب، وہ خدمت وہ خدمت وہ خدمت. چلو آرام سے ان کے آخری کے مہینے 2 مہینے جو تھا سب گزر گیا. گزرنے کے بعد ختم ہوتے پہلے کنجیوں پہ ہاتھ ڈال کے کھول کے دیکھے اندر اتنے بڑے بڑے گنیٹا ہیں. اس میں علماء بولے یہ لوگ خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس واسطے ان لوگوں کو ایسا سکھانا. پیسے کا لالچ ہوگا صاحب. اولاد آج کل کیا ہو رہی، اولاد بڑوں کو بولی ارے آپ کو کیا معلوم، آپ کیا کرے. ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی، انہوں کرے بول کے تم بڑے ہو یار، آپ کیا معلوم. ایک باوا اولاد بولی گئی آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، آپ ہمارے راستے کرے کیا. ارے اتنا بڑا گھر بنا نا، اتنا بڑا گھر بنا، اتنی بڑی بلڈنگ بنا، ارے آپ کرے کیا. اچھا ٹھیک ہے. جاتے آتے وصیت کر کے کیا کہتے ہیں، دیکھو میاں یہ تو بلڈنگ چھوٹی ہے، یہ بلڈنگ کے نیچے پورا 10 فٹ کھودے تو ایک بڑا خزانہ تمہوں کے واسطے رکھو. میں وہ خزانہ میں مرے بعد تم نہ کھود کے لے لینا. اب جیسے انتقال ہوا باوا کا پوری بلڈنگ دھڑا دھڑ گرا دی.
بلڈوزر لا کے گرا دیے، دھڑام سے گرا دیے. گرانے کے بعد کھود کے اندر جا کے تو واقعی ایک ڈبہ ملا، ڈبے کے اندر ڈبہ، اس کے اندر ڈبہ. وہ نکال کے دیکھے تو خزانہ وزانہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک لفافہ ہے. لفافہ کھول کے دیکھے تو اس میں ایک چٹھی ہے. بولے اب ذرا گھر بنا کے بتاؤ. کیوں رہے بات تو ہنسنے کی ہے، لیکن بولتے تھے نا وہ کیا اب خریج بنائے، اب بناؤ گھر. توڑنا آسان ہے، کتنے محنت سے بناتا باپ. بڑے لوگوں کی تھا، بڑے لوگوں کی جائیداد کو بیچ دینا بہت آسان ہے. ارے وہ بیچ دیں گے، ارے یہ کماؤ دکھاؤ بناؤ. تو والدین کو جو عزت دیتے ہیں، جو بڑے سمجھتے ہیں، جو والدین کو بڑا مانتے ہیں نا، وہ لوگ ہی والدین کی ایک ایک چیز کے لیے تڑپتے. بڑوں کی محبت دل میں اگر ہے نا تو بڑوں کی ایک ایک چیز کو تڑپتے. نہیں تو دل میں محبت نہیں ہے تو ہر بات میں بابا کی خرابی نکالتے، ہر بات میں ماں کی خرابی نکالتے. تو ماں باپ خرابیاں نکالنے کی نہیں ہے، ماں باپ جنت ہے. ماں باپ دوزخ بھی بن سکتے آپ. کب؟ جب اللہ رسول کے احکام کے تابع بنو تو ماں باپ کی خدمت کرو. آپ خالی صورت دیکھے تو حج کا ثواب بولے صاحب کیا ہے یہ سب؟ کس کو سنانا؟ یہ اتنا سب جانتے ہوئے بھی مسلمانوں میں کتنے ایسے گھراں ہیں جہاں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. آگے چلتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں کیا رکھے پھرتے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے سب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو گئے، اگر تم درست بن گئے. بھائی اگر کوئی اب تک زندگی اس کی بگڑی، خراب گزری، کم سے کم اب سدھر جاؤ. اب اگر سدھرو گے تو اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو لوٹنے والوں کو، پلٹ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کو بخششوں سے نوازتا ہے. تو یہ والدین کا یہاں ذکر ہوا اور آگے بھی ذکر ہوتا ہے. ہم وقت کافی ہوگا اتفاق سے، لیکن دیکھو صاحب ان باتوں کے سننے سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر چینج آئے، تبدیلی آئے. اس کے بعد آگے آیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کے علاوہ بھی اور جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، ان کا حق بھی ادا کرو. اب بولیں گے والدین کا تو کر لیا میں، بھائیوں کا نہیں کروں گا. آج کل تو بہت چل رہا، بچیوں کی شادیاں کر دیے ختم. بھائی اب آج ہی بولے ایک صاحب، 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی بولے کہتے نہیں بھائی اب گھر کی تقسیم کرنا کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں کر دیے نا. ارے یہ کیا بات بھائی؟ تو ایسا بہت ہو رہا. تو اس کے بعد کے انشاءاللہ اللہ چاہے تو آنے والے اتوار کو ہم اس آیت پہ غور کریں گے. آتی ذی القربہ، کون ہے ذی القربہ؟ قریبی لوگوں کا حق ادا کرو. حق کیا ہوتا، کیسے ادا کریں گے؟ والمسکین وابن السبیل اور بھی ہے. اور آگے کی آیتوں میں ایک بات یہ بھی آئی ہے، انشاءاللہ آگے اتوار کو ہم سماعت کریں گے کہ اگر آپ کے حالات اتنے تنگدستی کا شکار ہیں، دے نہیں سکتے، تو کم سے کم میٹھی میٹھی بولی بول کے ان کا دل تو یعنی نرم کرو، ان کا دل یعنی خوشامد کرو، ان کی کم سے کم دل آزاری مت کرو، یہ کہا گیا اس کے اندر. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اور کسی کو بیکار میں فضول خرچ کرنے کی جو مذمت ہے وہ بھی آگے کی آیتوں میں آئی ہے. آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں.